اچھا، ابھی کھوسا صاحب نے بات کیا جی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بات چیت کرنی ہے، اگر تحریک انصاف نے بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک کنڈیشن پیش کیا اور اس پہ رد عمل بھی آ گیا ہے. جو اسد قیصر صاحب ہیں ان کا رد عمل بھی آ گیا. تو ذرا دونوں بیانات آپ ذرا سن لیں. اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گے؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس کا جو جواب آیا ہے جو اسد قیصر صاحب نے دیا، یہ اس طرح دینا چاہیے. میر صاحب میرے خیال میں معافی ان کو مانگنی چاہیے جو معافی طلبگار ہیں، ان کو مانگنی چاہیے. 35 سال تو آپ نے مارشل لاء اس ملک پر لگائے رکھا. آپ نے جو تضحیق کی آئین کی، جتنی تضحیق آپ کر سکتے تھے، سیبروگیشن ایبروگیشن جو مرضی کہہ لیں، وہ کسی اور ادارے نے نہیں کی ہے، نہ کسی سیاسی جماعت نے. نہیں، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. نہیں تو ہم نے تو پہلے دن کہا ہوا ہے، ہم نے تو سپریم کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ کمیشن بنے اور سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز جو ہے اس کو ہیڈ کریں، سربراہی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت آپ کسی ریٹائرڈ، لیکن وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں پھر 2014 کے دھرنے کا بھی شامل کریں. سارے کریں سر، سارے کریں. پھر 1947 سے لے لیں، پھر 1958 کا مارشل لاء بھی لے لیں، پھر 1971 کا ڈسممبرمنٹ بھی لے لیں. پھر محترم نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو نہ کرنے والی بات نہیں. لیکن آج عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں 2014 کے دھرنے کی انکوائری کر لیں آپ. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انکوائری کا شوق جتنا کرنے پر رہے، لیکن دیکھیں اگر آپ نے صرف ڈسمینٹل کرنے کے لیے لندن پلان کے تحت جو ہے آپ نے ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے عمران خان اور اس کے سارے ساتھیوں کو پاوا سلاسل کر کے چادر اور چار دیواری کو جس طرح سے چکنا چور کر کے پامال کر کے اور جس طرح سے سمبل چھین کر پارٹی کو جو ہے ہوا میں بکیر کر پھینکا، اس کا بھی کر لیں. پھر 45 سال نہ لگائیں کہ 45 سال کے بعد آپ کہیں جی بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی تھی. 45 سال نہ لگائیں. ابھی عمران کو آپ نے پابا سلاسل کر رکھا ہے نا. ہمارا تو یہ آج بھی مطالبہ تھا اس کنونشن میں کہ اس کو جو ہے ریلیز کیا جائے، کیونکہ سیاسی قیدی ہیں اور بہت ہو لیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے بہت زیادہ. لیکن یہ 9 مئی ہم تو کہتے ہیں کر لیں، بالکل کریں. جو ہے رسپانسبل اس کو بالکل پکڑیں، کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن اس کے شاخسانے میں جو آرکیسٹرڈ ہے، عثمان ذرا پہلے اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں. او بھائی تمہارا جو ہے قربان لائنز وہاں سے آتی ہے، پوری کی پوری تمہاری جو ہے پولیس جو ہے فورس ہوتی ہے، کدھر سے ایک پولیس والا سپاہی بھی نظر نہیں آیا. اور پھر ہم تو روز میر صاحب آپ بھی گزرے ہوں گے کینٹ سے، آپ ادھر کور کمانڈر ہاؤس تک کتنے نکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کدھر سے وہ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے؟ وہ انہوں نے ایک، لیکن وہ کور کمانڈر کے خلاف کاروائی تو ہوگی نا. کر لینا، کور کمانڈر کے خلاف کاروائی ہو گئی. میں کہتا ہوں کریں نا، انکوائری کریں. کیا صرف عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ان کے جو ہے بکے؟ لیکن عوام نے 8 فروری کو یہ سارا بیانیہ مسترد کر کے لوگوں کو. اچھا طلال چودھری صاحب وہ تو مانتے ہیں، کھوسا صاحب کہتے ہیں بنائے جوڈیشل کمیشن، تو کیا آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی؟ میر صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ کل کی پریس کانفرنس جو ہے، میرا خیال ہے اس پہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے سب سے ایک چھوٹی بات رکھ دی کہ چلیں اس سے آغاز کرتے ہیں اس کو کہ جس سے غلطی ہوئی ہے وہ معافی مانگ لیں. تو مانگے معافی. پاکستان میں پاکستان میں ایک گزارش سن لینا کھوسا صاحب، آپ بڑے ہیں، میں اس لیے دیکھیں ایک جگہ نہیں، کور کمانڈر لاہور نہیں، پاکستان میں کراچی سے پشاور اور پشاور سے کوئٹہ تک درجنوں شہروں میں جتنے مظاہرے ہوئے وہ فوجی تنصیبات کے سامنے ہوئے، لوگوں کے گھروں کے سامنے ہوئے، فوجیوں کے وہاں پر یادگاروں کو شہداء کی توڑا گیا. وہاں پر گورنر ہاؤس بھی تھا لاہور میں، چیف منسٹر ہاؤس بھی تھا جس پر یہ الزام لگاتے ہیں اسی کیا کہتے ہیں جی چیف منسٹر کا نقوی صاحب کا. وہاں پر باقی ساری جگہ بھی تھی، لیکن جانا کہاں تھا؟ مخصوص جگہوں پہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت. اس کے بعد اس کی فوٹیج ہے، ان کے گلوں میں جھنڈے ہیں، ان کے جو نعرے. آپ مجھے یہ بتا دیں
کہ کون کہہ رہا ہے کہ 4 دفعہ مارشاء اللہ جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں، بالکل غلط ہوا ہے۔ کون کہتا ہے جو عامر آئے ہیں وہ ٹھیک آئے ہیں؟ بالکل غلط آئے ہیں۔ مگر یہ کون کہتا ہے کہ آپ اس آڑ میں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی تو آپ شہداء کی یادگاروں پر حملہ آور ہو جائیں، آپ پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہو، آپ اس کا کوئی شہید ہو تو پھر اس کا مذاق اڑائیں اور اس کی تضحیق کریں، وہ ہیلی کاپٹر کے شہید ہو یا وہ کسی دہشت گردی کی جگہ۔ میری گزارش سنیں نا، آپ بات کس کی ہو رہی ہے بھئی؟ جہاں غلطی ہوئی ہے اگر آپ غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ریاست گھٹنے ٹیک دے، ریاست کہے کہ نہیں خان صاحب آپ نے جو کیا جو کروایا وہ بہت اچھا کروایا اور ہم اس کو مان لیتے ہیں، یعنی ریاست ان سے معافی مانگ لے، ادارے مانگ لیں اور شہداء کے ورثہ مانگ لیں۔